درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی غمگین اور پریشان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ معاذ کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ آپ شہنشاہ کائنات ہیں، چاہتے تو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ رحمت للعالمین تھے، فوراً ان کے پاس پہنچے کہ معاذ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، پریشان ہو، کیا بات ہے؟ تو معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غموں نے، پریشانیوں نے، قرض نے گھیر لیا ہے، بہت سارے ٹینشن ہے، بہت پریشانی ہے، اور مجھے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا حل بتایا، چاہتے تو آپ چھوڑ کر چلے جاتے، تم جانو تمہارا کام جانے، لیکن شہنشاہ کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علاج بتلایا۔ فرمایا معاذ تم یہ دعا پڑھو، سارے لوگ یہ دعا پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ معاذ ابن جبل نے چند دنوں کے لیے یہ دعا پڑھی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ کی نظر ان پر پڑی، معاذ ابن جبل پر، آپ نے فرمایا معاذ تمہارا کیا حال ہے، تمہارے غم اور پریشانیاں کہاں تک پہنچی، کیسی ہیں، حالات کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا آپ نے مجھے تلقین فرمائی میں نے اس کو پڑھا، اس کا ورد کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس دعا کی برکت سے میرے تمام ٹینشن، تمام پریشانی، تمام قرض ختم ہو گئے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تمام مسائل کا حل اللہ نے اس قرآن کے اندر رکھا ہے، اس دین کے اندر رکھا ہے۔ دین کے اندر 100% ناکامی ہے، بے دینی کے اندر 100% ناکامی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے اور اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس قرآن کو اور اسلام کو چھوڑ کر اور شعبوں میں عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو عزت نہیں مل سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت خود کروں گا، اللہ پاک خود فرما رہا ہے۔ ایک مرتبہ انگریزوں نے سروے کیا کہ ان کی کتابیں، ان کے کتب خانے، ان کو جلایا جائے تاکہ قرآن کا نام و نشان مٹ جائے۔ تو پانی پت بڑا مشہور جگہ تھی اور یہاں پر بڑے ذخائر تھے قرآن مجید کے، پرانے نسخے تھے، اور پانی پت کا لہجہ بھی بہت مشہور تھا، اور پانی پت کا ماحول بڑا زبردست تھا قرآن کے متعلق، دین کے متعلق۔ حتیٰ کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بچی کی شادی کرتے تھے لوگ تو بچی سے کہا کرتے تھے تمہارا رشتہ فلاں صاحب کے یہاں کر رہے ہیں، تو بچی کہا کرتی تھی میرا رشتہ اس سے کرو جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو۔ چنانچہ بچی کو ایک پردے میں بٹھایا جاتا اور پھر اس حافظ کو بلایا جاتا جس سے اس کا رشتہ منسوب ہوتا، اور پھر وہ حافظ قرآن سناتا، بچی سنتی، جس کا قرآن اچھا ہوتا تھا بچی اس سے اپنا رشتہ منسوب کر لیتی تھی۔ تو انگریز وہاں پہنچے پانی پت میں، قاری فتح محمد صاحب کے ادارے میں، بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے قاری صاحب، نابینا تھے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کتب خانہ بہت زبردست تھا جس میں پرانے نسخے تھے، صحابہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے، حضرت عثمان غنی خود لکھا کرتے تھے، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خود لکھا کرتے تھے۔ وہاں پہنچے انہوں نے قرآن مجید کے اوراق کو، کتابوں کو، سب کو جلانا شروع کر دیا۔ قاری صاحب نے فرمایا اپنے بچوں کو، سارے بچے ادھر آؤ، جیسے ہمارے بچے ہیں بڑے فرما بردار ہوتے ہیں مدارس کے بچے، ایک اشارہ کرتا ہوں سارے جمع ہو جاتے ہیں، یہ قرآن کی برکت ہے۔ بہرحال سارے بچے آئے، قاری صاحب نے کہا کہ فلاں پارے کی فلاں آیت پڑھو، انگریز بھی ادھر کھڑے ہوئے، بچے ادھر کھڑے ہوئے۔ بچوں نے وہاں سے، ایک نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا، دوسرے سے فرمایا تم فلاں پارے کی فلاں آیت پڑھو، دوسرے بچے نے وہاں سے پڑھا، تیسرے کو جہاں سے کہا اس نے وہاں سے پڑھا، چوتھے نے کہا، چوتھے سے کہا، چوتھے نے وہاں سے پڑھا۔ انگریز سر پر ہاتھ مار کر بیٹھ گئے کہ بھائی ان کتابوں کو تو ہم جلا سکتے ہیں، ان
سینوں کو کہاں تک جلائیں گے؟ میرے بھائیوں، آپ کہہ رہے ہو کہ قرآن ختم ہو گیا، قرآن ختم نہیں ہوا، ابھی ناس پڑھی گئی، سورہ ناس کی آخری آیتیں تلاوت ہوئی، اس کے بعد انہوں نے الف لام میم سورہ بقرہ پھر شروع کر دیا۔ قرآن ختم نہیں ہوگا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن قرآن یہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے اور رہے گا قیامت تک، اسی حالت پر رہے گا۔ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ تو گھڑ لیتے ہو۔ اللہ نے ان کو فرمایا اگر میرے نبی گھڑ لیتے ہیں تو تم بھی ایک بنا لو، تم بھی ایک قرآن بنا لو، اور ایسا کرو تم ایک قرآن نہیں بنا سکتے تو ایک آیت بنا لو، اور اگر تم ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہیں نا، تم اپنے سارے لوگوں کو، اپنے جو مددگار ہیں ان سب کو بلاؤ، سب کے سب مل کر ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ تو مشرکین مکہ حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خدا کی قسم کسی انسان کا، بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ چنانچہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ان شانیہ کا وہ لفتر بیت اللہ کے اوپر لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا۔ حرم میں لوگ آتے تھے، مشرکین اس کی تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے تھے اور دنگ رہ جاتے تھے، کہتے تھے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے، ان کے معجزے ان کی زندگی میں ختم ہو گئے، میرا معجزہ قرآن ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک باقی رہے گا اور اپنی اصلی حالت پر رہے گا۔ 10 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیتا ہے، ایک اور مصلی پر چڑھ کر کے نہیں سناتا ہے، ایک بھی آیت اگر ادھر سے ادھر ہوتی ہے، ایک لفظ بھی تو پیچھے والا حافظ فوراً ٹوکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتی، اور یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کے اندر تدبر کریں۔ ایک چٹھی آ جاتی ہے تو فوراً کھول کر ہم پڑھتے ہیں تار کو کہ بھئی کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک چٹھی کی ہمیں اتنی فکر ہے، لیکن قرآن مجید 1400 سال گزر گئے ہمارے پاس آئے ہوئے، ہمیں ابھی تک اس میں یہ پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ آیات جہان میں ہدایت کے واسطے، اب تو تعویذوں میں رہ گیا ہوں برکت کے واسطے۔ قرآن ہم سے شکایت کر رہا ہے، جب کوئی انتقال کرنے لگتا ہے تو ہم یاسین شریف بیٹھ کر پڑھتے ہیں، صرف اسی دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں۔ ہماری سوچ تو قرآن کے بارے میں اس سے اونچی ہونی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مکہ کی وادیوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک وادی میں جا کر کھڑے ہو گئے، آپ کے پیچھے پورا لاؤ لشکر تھا، لوگ دھوپ میں چلچلاتی میں کھڑے ہوئے تھے، پسینوں میں سرابور، گرمی بہت زیادہ تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے ایک پہاڑی پر، ایک صحابی آگے بڑھے، کہا امیر المومنین سارے لوگ پریشان ہیں، آپ یہاں کیوں کھڑے؟ فرمایا امیر المومنین نے کہ میں جب اسلام میں داخل نہیں تھا، اسلام سے پہلے ان وادیوں میں اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ میں جب وادی جاتا تھا شام کو چرا کر اونٹوں کو، ایک دو اونٹ میرے بھیڑ بکریاں کھو جاتی تھی، شام کو گھر جاتا تھا تو میرے باپ خطاب مجھے ڈانٹا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا اے عمر تو کیا کامیاب زندگی گزارے گا، تیرے پاس تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ میں اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، اور اس زمانے کو یاد کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کی برکت سے مجھے چراگاہ سے خلافت عطا فرمائی۔ یہ قرآن گرے پڑے لوگوں کو، چرواہوں کو خلافت عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن عزت دلاتا ہے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر دوسرے شعبوں میں عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں عزت نہیں مل سکتی۔ صحابہ نے قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کیا اور اسی میں اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ بہرحال ہم لوگ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ نوجوان بچے جتنے بیٹھے ہوئے، قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جو بچہ اپنے باپ کی محبت بھری ہوئی نظر سے ایک مرتبہ دیکھے گا، اللہ اس کو حج مقبول کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔
اور کوئی بچہ اپنی ماں کے لیے ان کی انتقال کے بعد حرم میں جا کر حرم کا طواف کرے، 80 سال تک کرتا رہے تو اپنی ماں کا اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو اس کی ماں نے اس کی ولادت کے وقت آہ بھری تھی۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں باپ راضی، اللہ راضی، ماں باپ ناراض، اللہ ناراض۔ نہ ہماری نماز قبول، نہ ہمارے روزے قبول، نہ ہمارے حج قبول، نہ ہمارا صدقہ اور خیرات قبول۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنائے۔ لڑائی جھگڑے کرنے والوں کی شب قدر کی رات میں اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ جو تصویر رکھتے ہیں اپنی دیواروں میں شوق کے لیے لٹکا لیتے ہیں تصویریں گھروں کے اندر، ان کے یہاں رحمت کے فرشتے رمضان کی شب قدر کی راتوں میں نہیں تشریف لاتے، وہ گھر محروم رہ جاتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، شرک کرنے والے، ہر چیز کو اللہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم حرام ہے۔ ہر گناہ کی معافی ہے اسلام کے اندر، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ بیٹا اللہ دے رہا ہے، اولاد اللہ دے رہا ہے، کاروبار اللہ دے رہا ہے، کھلا پلا ہو رہا ہے، سانس وہ لا رہا ہے، رات اور دن وہ لا رہا ہے، چاند اور سورج اس نے بنائے، بارشوں کو وہ لا رہا ہے اور ہوائیں وہ چلا رہا ہے، اور ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں پیر صاحب کی۔ میرے بھائیوں شرک سے کٹ جاؤ۔ عرب حضرات میں کتنی برائی ہے لیکن شرک نہیں کرتے، اللہ نے ان کو دنیا میں نواز رکھا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں نوازے، عزت عطا فرمائے، تو میرے بھائیوں شرک سے بچیں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے ہم شرک سے بچیں۔ جو لوگ تصویر اپنے گھر میں لٹکاتے ہیں، ماں باپوں کی نافرمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور تعویذ گنڈے والوں کے پاس گھومتے ہیں، نجومی لوگوں کے پاس اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دکھاتے ہیں کہ میرے ہاتھ کی لکیروں میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے۔ جس کو اپنے بارے میں پتہ نہیں، پل جھپکنے کے بعد کیا ہونے والا میرے ساتھ، وہ ہماری تقدیر کے بارے میں کیا جانے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 18 سال تک مسجد نبوی میں درس دیا۔ ایک رات خواب میں آقا کی زیارت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آقا میں نے تیری مسجد میں بیٹھ کر تیری حدیث اور قرآن کا درس 18 سال دیا ہے، اب یہ بتا دے کہ میری زندگی کا وقت کتنا باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، مسکرائے اور انگلی کے 5 یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھائی۔ خواب ختم ہو گیا۔ امام مالک صبح اٹھے بہت پریشان کہ یا اللہ یہ 5 دن باقی ہیں یا 5 سال ہیں یا 5 مہینے ہیں۔ پریشان ہو گئے، کیا معاذرہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کچھ نہیں دیا، ہاتھ کا اشارہ کر دیا۔ تو اس وقت کے جو بڑے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے تھے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ، دیکھو ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی چیز علیحدہ ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر دانت کا الگ ہوتا ہے، دل کا الگ ہوتا ہے، پیٹ کا الگ ہوتا ہے، برین کا الگ ہوتا ہے، ہڈی کا الگ ہوتا ہے، اسی طرح عالموں کے اندر کوئی تفسیر میں زیادہ ہے، کوئی حدیث میں زیادہ ہے، کوئی مسائل میں زیادہ ہے، ہر طرح کے شعبے۔ تو امام مالک بہت بڑے محدث تھے لیکن خواب کی تعبیر نہیں جانتے تھے۔ ہم لوگ اپنے خواب کی تعبیر عام چلتے ہوئے لوگوں سے یا مسجد کے امام سے نہ معلوم کریں، اگر اس نے غلط تعبیر دے دی تو وہ واقع ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا جو اس کا عالم ہے اسی کے پاس جاؤ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فوراً ان کے پاس گئے، اپنا آدمیوں کو بھیجا، وہ کہتی ہے خواب دیکھا ہے میں نے، ان کا آدمیوں نے اپنی طرف منسوخ کیا خواب۔ وہ علامہ ابن سیرین سمجھ گئے کہ یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے، یہ تو کسی بڑے محدث کا خواب ہے۔ پھر انہوں نے بات کھولی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خواب ہے۔ تو پھر انہوں نے تعبیر دی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے،
خاموشی میں اور مسکرا کر فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ ساری دنیا سے بڑے، ساری دنیا کے علم سے بڑا آپ کا علم، لیکن اللہ سے کم۔ تمام انسانوں سے آپ افضل، نبیوں سے افضل، کائنات کی ہر ذرہ سے آپ افضل ہیں، لیکن اللہ سے کم ہیں۔ ساری دنیا کے علم سے آپ کا علم سب سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کے علم سے آپ کا علم کم ہے۔ جو اللہ نے آپ کو بتایا وہی آپ نے لوگوں کو بتایا۔ تو امام مالک کو بتایا کہ یہ موت وہ چیز ہے جس کے بارے میں کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ کب آئے گی موت، اور دوسرا ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب ڈاکٹر یہ تو بتا دیتے یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے یہ بچہ آگے چل کر نیک بنے گا یا برا بنے گا، کون سی زمین پر مرے گا انسان، کل کیا ہوگا، بارش کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا مجھے بھی معلوم نہیں سوائے اللہ کے۔ تب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا، تب تسلی ہوئی، تشفی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، موت کا علم کسی کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شرک سے بہت زیادہ چڑھتا ہے۔ جس طرح ہم شادی کریں، نکاح ہم کر رہے ہیں، بیوی ہماری آنکھ کسی اور سے لڑائے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں پیدا کر رکھا ہے، تمام نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک کریں، اللہ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائیوں، شب قدر کی راتوں میں عام انسانوں کا گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی شب قدر کی رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کوئی آدمی رمضان کی رات میں تراویح کا اہتمام کرے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی آدمی پورے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو اس روزے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو آپس میں جھگڑا کرانے والے ہیں، رشتے ناتوں کو خراب کرانے والے ہیں، چغل خوری کرنے والے ہیں، ان کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دوسری قومیں چاہتے ہیں مسلمانوں کے بچے شراب کے عادی بن جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں گندی چیزیں جتنی بھی ہیں، معاشرے میں برائیاں جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کو ختم کرنے کی ہم تک کوشش کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ برائی آپ کے گھر میں بھی پہنچ جائے گی۔ جب عالم جو ہے اللہ کے دین کی محنت نہیں کرے گا تو ان قریب ہے سبق آ جائے گا، عالم کے گھر کے اندر دہلیاں پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے دین کی محنت سے وابستہ ہو جاؤ، کمر کس لو۔ اللہ کے رسول کمر کس لیتے تھے اس رات کا، اس مہینے کے اندر ہم بھی کمر کس لیں، اپنے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کریں گے، گناہوں سے خود بھی بچیں گے، اوروں کو بھی بچائیں گے۔ یہ مہینہ تقویٰ کا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے تمام برائیوں کو پیروں کے نیچے ڈالنا ہے، تمام اچھائیاں عام کرنی ہے دنیا کے اندر، خود بھی اچھائیوں پر عمل کرنا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، قبر میں تبھی کامیاب ہوں گے۔ قبر عمل کا صندوق ہے، جیسا عمل کرو گے قبر میں وہاں ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ آنے والی ہو گھاٹی، موت کا مرحلہ سے ہمیں حساب کا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کو بھی موت سے حساب کا پڑا۔ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہے، خدا نہیں ہے کہ آپ کو موت نہیں آئی، آپ کو بھی موت سے حساب کا پڑا۔ یہ عظیم الشان مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ رمضان کا آتا تھا تو آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، دعا میں عاجزی فرماتے تھے، اور جو ہے نماز میں اضافہ فرما دیتے تھے، عاجزی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور شروع رمضان سے لے کر ختم رمضان تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بڑھ کر اور بہتر ہے۔ اللہ نے اس امت کو دیے، پہلی امتوں کو نہیں دی، اور آخری اشرے کا اہتمام شب قدر کی تلاش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی ایک نفلی اعتکاف ایک دن کا بھی کرے گا، اللہ اس کو جہنم سے 3 خندقوں کے فاصلے کے برابر دور کر دے گا، اور ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔
یعنی معتکف اعتکاف کرنے والا جہنم میں نہیں جا سکتا. کوئی آدمی غیر رمضان میں ایک نفلی روزہ بھی رکھے اللہ اس کو 3 خندقوں کے فاصلے کے برابر جہنم سے دور کر دے گا. اور جو آدمی شروع رمضان سے ختم رمضان تک پورے مہینے کا روزہ رکھے وہ کتنا دور جہنم سے ہو جائے گا اس کا کوئی نہیں جان سکتا. یعنی روزے دار جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. بہرحال اس مہینے کے اندر اللہ تبارک یہ مہینہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی امت کو نہیں دیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا ہے. اس مہینے کی 3 تاریخ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی. اسی مہینے کی 10 تاریخ کو مکہ فتح ہوا. اسی مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت عائشہ کی رحلت ہوئی. اسی مہینے کی 17 تاریخ کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. اسی مہینے کی 20 تاریخ کو حضرت علی دنیا سے رخصت ہوئے شہادت ہوئی. اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو تورات اور زبور کا نزول ہوا. اور اسی مہینے کی آخری رات میں شب قدر ہوتی ہے. اور اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا. تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں آئی. اسی مہینے میں اعتکاف ہوتا ہے. اسی مہینے میں شیطانوں کو جکڑ دیا گیا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, جنت کے دروازے کھول دیے گئے. اور اسی مہینے کے اندر اعتکاف ہوتا ہے. اور اسی مہینے میں دن میں روزہ رکھا جاتا ہے, رات میں تراویح پڑھی جاتی ہے. اسی مہینے میں میرے بھائیوں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور جتنی بری چیزیں شیطان کی اور فاسق اور فاجر لوگوں کی ہیں. ہم ہر اچھے عمل کو لینے کی کوشش کریں اور ہر برے عمل سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں, آخری وقت میں فرما رہے ہیں اے میری امت کے لوگوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, تمہاری عورتوں کے بارے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. عورتوں کے حقوق پورا کرنا, وہ جو ہے کمزور ہے تم سے, تم ان کے حقوق ادا کرنا. اگر تمہاری عورتوں کے بارے میں کوئی کمی آئی تو تمہارے دین اور دنیا کی جہاں میں ہوگی رسوائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر کسی خاتون کو نہیں مارا. یہ گھر کے اندر کی رپورٹ ہے. ہم اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں, ان کو بات بات پر نہ ماریں, بات بات پر گالی نہ دیں, ان کے ماں باپ کو برا نہ کہیں, ان کے اوپر زیادتی نہ کریں, ان کو نرمائی کے ساتھ لے کر چلیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اگر تم ان کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی. اللہ کے رسول نے آخری وقت میں فرمایا تھا اے مسلمانوں, اے امت کے لوگوں, 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک میری سیرت ہے. اگر تم اس پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر تم روزہ اول وقت افطار کرو گے اور سحری آخری وقت کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہودی عیسائی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ سحری نہیں کھاتے. یہ امت سحری کھاتی ہے اور روزے پر تقویت حاصل کرتی ہے, اس پر اللہ اس کو ثواب عطا فرما رہا ہے. مسلمانوں تمہارے اعمال کا مرتبہ اللہ نے بڑھا دیا ہے. تم روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے, خاموش رہنا تسبیح پڑھتے رہنے کے برابر ہے. آپ کے عمل بڑھا دیے گئے, نفل پڑھ رہے ہو فرضوں کے برابر, فرض پڑھ رہے ہو 70 فرضوں کے برابر, اللہ ثواب عطا فرما رہا ہے. پہچانو اپنی وقت کو. پچھلی امتوں کی عمریں 1000 برس تک وہ جہاد کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رشک ہوا میری امت کی عمر 60-70 سال کی, جنت میں بعد میں جائے گی. اللہ نے فوراً آپ کی دل کی بات کو سنا اور فوراً سورۃ القدر نازل فرمائی. نہیں, میرے یہاں وقت کی کمی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی. میں چاہوں تو ایک ہی رات کا دامن کو بہت لمبا اور وسیع کر سکتا ہوں. یہ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آسانیاں پیدا فرمائی اور امت اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہے, شیطان کا اتباع کر رہی ہے, غیروں کو خوش کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں رو رہے ہیں, مجروح ہیں. آپ کی سنتوں کو ہم گھروں سے نکال رہے ہیں. وعدہ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے. ایک صحابی کے جس داڑھی میں صرف 2 بال تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے, آپ اس کو دیکھ کر ہنستے. اس کو بیچارے کو اپنی حقارت معلوم ہوئی. اس نے کیا کام کیا, ان 2 بالوں کو ایک دن اکھاڑ کر آیا آپ کی مجلس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے ہیں, آپ نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف سے آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. وہ صحابی کہاں برداشت کر سکتے تھے, ساری دنیا چھوٹ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو, اس کو نہیں ترک کر سکتے تھے. وہ بیچارہ آ کر بیٹھ گیا کہ شاید مجھے دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف جب وہ آئے تو آپ نے اس سے پھر دوبارہ ادھر پھیر لیا.
پھر وہ ادھر آئے، پھر آپ نے ویسے بھی منہ پھیر لیا، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی چاروں طرف سے، اور وہ صحابی بہت شرمندہ اور پریشان، مجلس ختم ہونے پر آپ کے پیروں میں پڑ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ آپ نے چہرہ انور میری طرف سے گھما دیا اور میری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی، اگر آپ ناراض ہیں تو میرا سارا جہان بگڑ جائے گا۔ آپ نے فرمایا تمہارے چہرے پر جو 2 بال تھے تم نے وہ کیوں کٹا دیے، کیوں ان کو تم نے منڈا دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا تو آپ مجھے دیکھتے تھے، مسکراتے تھے، میں نے اپنی حماقت اور جو ہے حقارت سمجھی کہ آپ مجھے دیکھ کر 2 بالوں کی وجہ سے ہنستے ہیں، اس لیے میں ان کو اکھاڑ کر آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کا اتر دیا، جواب دیا، فرمایا ہے میرے صحابی جو تو 2 بالوں کو، جو تمہارے چہرے پر جو 2 بال تھے وہ ان 2 بالوں پر روزانہ میں دیکھتا تھا کہ جو تمہیں جنت میں حور ملنے والی تھی وہ ان 2 بالوں پر جھولا جھولا کرتی تھی، میں ان کے جھولا کو دیکھ کر، تماشے کو دیکھ کر مسکراتا تھا، اور جب اب تو نے اس بالوں کو اکھاڑ دیا، نہ تو وہ جنت کی حوریں ہیں نہ وہ جنت کا جھولا ہے۔ پھر وہ شرمندہ ہوا، توبہ اور استغفار کی، معافی مانگی۔ صحابہ کرام ہر چیز کو برداشت کر سکتے تھے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے ساری دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ساری دنیا کو راضی کرو گے تو اللہ ناراض ہو گیا تو ہماری یہ ناکامی اور شکست ہے، یہ ناکامی ہماری فتح نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا ناراض ہے اللہ راضی ہے تو ہماری فتح ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آج سے اعلان کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں گے، آپ کی سنتوں کی اتباع کریں گے۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، جسمانی اعتبار سے چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، دور ہو، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ہے، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہو، چاہے وہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر جالیوں پر بیٹھ کر سلام پڑھتا رہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ سنتوں کو زندہ نہیں کر رہا، ترک کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراضگی سے بچنا ہے، 5 نمازوں کو پڑھنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، جوا سے، زنا سے، شراب سے ہمیں بچنا ہے، اور تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی ہے۔ جو قوم علم میں فقیر ہوتی ہے کبھی سر اٹھا کر نہیں کیا کرتی۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار اور کامیابی جو ہے علم ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، IAS اور IPS بنے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو جو ہے علم سکھانا ہے، اور اپنے ملک کو چھوڑنا پڑ جائے علم حاصل کرنے کے لیے تو اس کو بھی چھوڑیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتا ہے وہ جنت کے راستے میں ہے، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، جتنی بھی فیکلٹیز ہیں قرآن اور حدیث سے نکلی ہیں، ہم سارے علوم کو حاصل کریں، حافظ بھی بنائیں، عالم بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، ہمارے پاس ہر شعبے کے لوگ موجود ہوں تاکہ ہمیں ضرورت پڑنے پر مہیا ہو جائیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، تمام برائیوں کو جو پھیلی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہمیں عزت دلا سکتا ہے، قرآن چھوڑ کر عزت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ادارہ ہے، ہم تقریباً 30 آدمی کا یہ عاملہ ہے ہمارے مدرسے کا، اور ہم ان کا اخراجات پوری سال آپ حضرات کے ذریعے سے نکالتے ہیں۔ 5 آدمی ایسے ہیں جن کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، ہر بچے کے کپڑے، اس کا لباس، اس کا کھانا، صبح شام کا ناشتہ، اور بچوں کے اچھی رہائش کا انتظام ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں جگہ نہیں ہے، جگہ ہم نے جیت پور میں 200 گز زمین میں 165 گز زمین میں ایک تعمیر شروع کی ہے، 2 لینٹر ہم نے وہاں ڈال دیا ہے، اور ہم آپ کی نالج میں لانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم وہاں پر CBSE بورڈ کے اسکول بھی لے کر چلیں گے، اور یہی بچے حفظ بھی کریں گے، اور وہاں پر اسکول میں بھی تعلیم حاصل کریں گے، اور ہاتھ میں بچوں کا موبائل ریپیئرنگ، ویلڈنگ، گھڑی کو گھڑی ساز بنائیں گے۔ ہمیں امت کے لیے اچھے افراد تیار کرنے، یہ میرا ارادہ ہے اور یہ میرا عزم ہے۔
اور دعا کرنی ہے آپ حضرات کو کہ میری زندگی میں یہ میرا ارادہ پورا ہو جائے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. میں نے اپنی زندگی میں جو برابر میں مسجد دیکھ رہا ہوں اس میں ساری اینٹ سے لے کر اوپر تک یہ میں نے تعمیر کی ہے. ایک ادارہ یہ میں نے بنا کر چھوڑ دیا, وہاں ذرا سی میں ہوئی, میں نے ٹینشن کی وجہ سے چھوڑ دیا. ایک دو مساجد میں نے راجستھان میں تعمیر کرائی اپنے دوستوں سے, اور ایک یہ ادارہ تعمیر کرانے جا رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو کوئی اچھے عمل نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں امت کے لیے چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ ان کی برکت سے میری اور اس میں جن لوگوں نے میرا مدد کی ہے, تعاون کی ہے, ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے. اب دعا کر رہے ہیں, جو آدمی غفلت سے دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. ہم متوجہ ہو کر اللہ سے دعا مانگیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.